بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں بحث نہیں کرنا چاہتی، اگر تم اپنی اصلیت نہ چھپاؤ تو میں ابھی تمہیں اپنا اصل نام بتاؤں گی، جب تم سنو گے تو حیران رہ جاؤ گے۔ تم اس سے پہلے بھی مجھ میں یہ تجسس پیدا کر چکی ہو، میرا علم بھی یہ بتاتا ہے کہ تم دوہری شخصیت کی مالک ہو، اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ۔ تمہارے ساتھ تمہاری ہمزاد چل رہی ہے، اس ہمزاد کی حقیقت کیا ہے یہ تم ہی بتا سکتی ہو، لہٰذا بتا ہی دو۔ وہ چند لمحوں تک مجھے دیکھتی رہی، پھر گہری سنجیدگی سے سخت لہجے میں بولی، میں دوست بن کر اپنے بارے میں بتا رہی ہوں، تم نے جواباً دوستی کا ثبوت نہ دیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ میں دوستوں کی قدر کرتا ہوں اور تمہارے لیے تو جان بھی دے سکتا ہوں۔ تم نے اپنی حقیقت بیان کر دی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ کس طرح پاکستان سے یہاں آیا ہوں اور کیا کرنا چاہتا ہوں، میرا نام اور میری ہسٹری کیا ہے۔ یہ بات ہے تو سنو، میں اصل میں سارا آئزک نہیں ہوں، میرا اصل نام۔ وہ نام نہ بتا سکی، میں نے اس کے دماغ کو ذرا گڑبڑا دیا۔ وہ بولی، میرا نام سائرہ آئزک ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، ایک بار کہتی ہو تمہارا نام سارہ آئزک نہیں ہے، پھر کہتی ہو نام سارہ آئزک ہے۔ وہ پریشان ہو گئی تھی، اپنے سر کو تھام کر سوچ رہی تھی ابھی اس کے دماغ میں کیسی گڑبڑ ہوئی تھی، وہ اپنا اصل نام کیوں نہ بتا سکی۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے میری طرف دیکھا، پھر جبرن مسکراتے ہوئے بولی، دراصل میرا اصل نام۔ وہ پھر گڑبڑا کر بولی، کہہ جو دیا، میرا نام سارہ آئزک ہے۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیا تمہارے دماغ کا کوئی پردہ ڈھیلا ہو گیا ہے؟ بھائی اپنی اصلیت نہیں بتانا چاہتی ہو تو میرا وقت کیوں ضائع کر رہی ہو؟ ادھر وہ میری بات نہیں سن رہی تھی، تیزی سے دماغ سوچ رہا تھا، میرے اندر فرحاد علی تیمور ہیں، میرے اندر فرحاد صاحب بول رہے ہیں، شاید مجھے اپنی اصلیت بتانے سے روک رہے ہیں، اسی لیے میرے دماغ میں گڑبڑ پیدا ہو رہی ہے۔ میں 2 بار کوشش کر چکی ہوں، پھر بھی اپنے اندر چھپی ہوئی لیلا کو ظاہر نہ کر سکی۔ شاید فرحاد چاہتے ہیں کہ مجھے کوئی نہ جان سکے۔ وہ چپ ہو کر سننے کی کوشش کرنے لگی، جیسے اب تب میں فرحاد بولنے ہی والا ہو۔ میں نے اس کی اپنی سوچ میں کہا، شاید فرحاد نے ہی مجھے روکا ہو، مگر اگر براہ راست روکنا ہوتا تو وہ مجھے مخاطب کرتے، صاف طور سے کہہ دیتے، لیلا خود کو ظاہر نہ کرو، تمہارا راز صرف میں جانتا ہوں، کوئی اور نہ جان سکے۔ ہاں، فرحاد ایسا کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کہا، صرف کہنے سے روک رہا ہے۔ لیلا کی اپنی سوچ نے کہا، اگر وہ مجھے بالواسطہ روک رہے ہیں تو اس کی تصدیق ہونی چاہیے، میں پھر ایک بار آزما کر دیکھتی ہوں، وہ میرے دماغ میں موجود ہوں گے تو مجھے اصلیت بتانے سے روکیں گے۔ یہ سوچتے ہی اس نے کھنکار کر گلا صاف کرتے ہوئے کہا، مسٹر پاکستانی میکی، دراصل میرا نام۔ وہ سچ مچ اپنا نام بتانا چاہتی تھی تاکہ میں اسے روک سکوں، اور میں نے روک دیا، بات بدل دی۔ اب اس نے فکرہ یوں ادا کیا، مسٹر پاکستانی میکی، دراصل میرا نام جو کچھ بھی ہو، تم سے کیا، تم کیوں میرے متعلق معلوم کرنا چاہتے ہو؟ اگر دوست ہو دوست ہی بن کر رہو۔ یہ کہتے ہی وہ چپ ہو گئی، دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام کر خوشی سے سوچنے لگی، وہ موجود ہیں، ہاں فرحاد موجود ہیں، مجھے غلطی کرنے سے روک رہے ہیں۔ وہ اپنی خوشی میں مگن تھی، پہلے اس نے دونوں ہاتھوں سے سر کو تھام لیا تھا، اب اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے دل پر آ گیا تھا، چہرہ خوشی سے کھل رہا تھا، وہ مسکراہٹ کو چھپانا چاہتی تھی تب بھی نہ چھپا پائی۔ میں اس کے ذرا قریب جھک کر اسے شدید حیرانی سے دیکھنے لگا، اس نے چونک کر مجھے دیکھا، پھر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ پیچھے اس لیے ہٹ گئی کہ اب میں فرحاد نہیں تھا، وہ تو اس کے دماغ میں موجود تھا، پھر وہ میرے قریب کیسے آتی؟ ذرا اور پیچھے ہٹ کر بولی، میں نے خواہ مخواہ تمہارے ساتھ وقت ضائع کیا، رات بھر سو نہ سکی۔ میں نے خوش ہو کر پوچھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم میرا پیچھا چھوڑ رہی ہو؟ میری جوتی تمہارا پیچھا کرے گی، میں تو جا رہی ہوں اپنے ہوٹل میں سونے کے لیے۔ تم کہہ رہی تھی دشمن پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہوٹل میں تم محفوظ نہیں رہ سکو گی۔ وہ جاتے جاتے رک گئی، پلٹ کر بڑے فخر سے بولی، میرے اندر وہ موجود ہے جو آنے والے طوفان کی صحیح اطلاع دیتا ہے، اگر کوئی غلطی کرنا چاہوں تو مجھے بر وقت روک دیتا ہے، پھر مجھے دشمنوں کا کیا ڈر ہے۔ وہ ایک ادائے ناز سے گھوم کر چلی گئی۔ میں نے اطمینان کی گہری سانس لی، واقعی خوبصورت بلا تھی، جب سے بیروت میں ملی تھی مجھے آرام سے بیٹھنے کا موقع نہیں دیا تھا، کتنی ہی بار میرے بیڈ روم پر چھاپے مارے تھے، مجھے سونے تک نہیں دیا تھا۔ اب دن نکل آیا تھا، تھوڑی سی نیند پوری کرنا چاہتا تھا۔ اس سے پہلے حدیقہ سے بھی 2 باتیں کرنی تھی، وہ ڈرائنگ روم میں انتظار کر رہی تھی۔ اس کے پاس جانے سے پہلے میں نے لیلا کے دماغ میں احتیاطاً جھانک کر دیکھا، وہ میرے بنگلے سے باہر جانے کے بعد راستے کے کنارے کھڑی ٹیکسی کا انتظار کر رہی تھی اور سوچ کے ذریعے مجھے آہستہ آہستہ پکار رہی تھی، فرحاد تم مجھ سے کیوں نہیں بولتے؟ آخر قریب رہ کر دور رہنے میں
کیا مصلحت ہے؟ میں اکثر سوچتی رہتی ہوں تو ایک ہی جواب ملتا ہے، تم نے کہا تھا مجھے آزمائشوں سے گزار رہے ہو، مجھے سیکرٹ ایجنٹ کی حیثیت سے عملی میدان میں کندن بنانے کے لیے مختلف طریقوں سے آزما رہے ہو، مجھے یہ آزمائش منظور ہے، آج میں بہت خوش ہوں، تم نے براہ راست نہ صحیح بالواسطہ مجھے ایک بڑی غلطی سے بچا لیا، آج یہ سبق حاصل ہوا کہ اپنا راز اپنے سائے کو بھی کبھی نہیں بتانا چاہیے، آئندہ میں لیلا کا نام زبان پر نہیں لاؤں گی۔ اچانک اس نے ہاتھ اٹھا کر گزرتی ہوئی ٹیکسی کو رکنے کا اشارہ کیا، وہ رک گئی، جب وہ آگے بڑھ کر ٹیکسی میں بیٹھنے لگی تو میں نے اس کے دماغ سے نکل آیا، برآمدے سے گزرتا ہوا ڈرائنگ روم میں پہنچ گیا، ادیکا صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی، مجھے دیکھتے ہی اٹھ کر کھڑی ہو گئی، میں نے اس کے قریب جاتے ہوئے پوچھا کیا تم دن کو یا رات کو آرام نہیں کرتی ہو؟ کیا تم تمام رات بنگلے کے باہر میری حفاظت کے لیے پہرا دے رہی تھی؟ چادر میں چھپا ہوا سر جھک گیا، اس نے انکار میں سر ہلا دیا، میں نے کہا تم جھوٹ بول رہی ہو، آخر شب اچانک ہی مجھے دشمنوں سے بچانے کے لیے پہنچ گئی، کس طرح پہنچ گئی؟ کیا تمہیں اطلاع تھی کہ دشمن مجھ پر حملہ کرنے والے ہیں؟ ہرگز نہیں، تم پہلے سے یہاں موجود تھی، آخر میری خاطر اتنی تکلیفیں کیوں برداشت کر رہی ہو؟ اس نے جواباً دونوں ہاتھوں کو اپنے سینے پر باندھ لیا، سر کو جھکا لیا، گونگی اداؤں سے کہہ رہی تھی میں تمہاری کنیز ہوں، میں نے اپنی زندگی تمہارے لیے وقف کر دی ہے۔ میں نے اس کے سینے پر رکھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھا، ایک ہاتھ میں طے کیا ہوا کاغذ دبا ہوا تھا، یقیناً وہ تحریر کے ذریعے اپنی کوئی بات کہنا چاہتی تھی۔ میں نے پوچھا کیا یہ میرے لیے ہے؟ اس نے خاموشی سے وہ کاغذ میری طرف بڑھا دیا، میں نے اسے کھول کر پڑھنا شروع کیا، اس نے لکھا تھا میرے محسن تم نے مشورہ دیا تھا میں کسی بڑے عالم دین سے قسم کھانے اور قسم توڑنے کا مسئلہ دریافت کروں، میں نے معلوم کیا ہے ایک بزرگ عالم دین نے فرمایا ہے کہ ہمارے مذہب میں چند پہلوؤں سے قسم کھانا جائز نہیں ہے، مثلاً اگر ہم قسم کھا لیں کہ گندم نہیں کھائیں گے یا کوئی پھل نہیں کھائیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے انکار کر رہے ہیں اور اس سے ہمیشہ کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ البتہ نیک مقاصد کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے، مثلاً ہم فلسطینی باشندے اپنی زمین سے اپنے گھروں سے بے دخل ہو گئے ہیں، ان حالات میں ہر قسم کھا سکتے ہیں کہ جب تک اپنے حقوق حاصل نہیں کریں گے اس وقت تک بے سر و سامانی کے عالم میں کیمپوں میں رہا کریں گے۔ میں نے جو قسم کھائی ہے وہ جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آواز دی ہے، گویائی کا سلیقہ دیا ہے، اگر ہم اس سے انکار کریں اور گونگے بن جائیں تو خداوند کریم کی عطا سے انکار کریں گے، یہ کفر ہوگا۔ میں نے دوسری قسم یہ کھائی کہ اپنا منہ کسی کو نہیں دکھاؤں گی، اس لیے چادر میں چھپی رہتی ہوں۔ بے شک مسلمان عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے لیکن یہ پردہ دشمنوں کے لیے شناخت کا سبب بن جائے گا، فلسطین کی آزادی میں رکاوٹ بنے اور اپنے مجاہدین بھائیوں کو اس پردے سے نقصان پہنچنے کا احتمال ہو تو پردے سے باہر آ جانا چاہیے، صرف آنکھ کا پردہ رکھنا چاہیے۔ میں حدیقہ کی وہ تحریر پڑھتے پڑھتے رک گیا، سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، جب ساری باتیں طے ہو چکی تھیں، ایک عالم دین نے سب کچھ سمجھا دیا تھا تو پھر وہ چادر میں کیوں چھپی ہوئی تھی، وہ بے زبان کیوں بنی بیٹھی تھی؟ میں اس سے یہ پوچھنا چاہتا تھا، پھر خیال آیا ابھی تو یہ تحریر ادھوری ہے، آگے بہت کچھ لکھا ہوا ہے، پہلے اسے پڑھ لینا چاہیے، لہذا پھر پڑھنے لگا۔ آگے لکھا تھا میں پسو پیش میں ہوں، بڑی الجھن میں گرفتار ہوں، کبھی سوچتی ہوں مجھے قسم توڑ دینا چاہیے، کبھی دل کہتا ہے میں نے محبوب کے حوالے قسم کھائی ہے لہذا اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے۔ علماء دین کی رہنمائی سر آنکھوں پر، ہمیں ان کے بتائے ہوئے راستوں پر چلنا چاہیے، لیکن کیا کروں، دل نہیں مانتا۔ انسان مذہب سے ذرا ہٹ کر دل سے اور عقیدے سے بھی بہت کچھ کر گزرتا ہے، انسانی عقیدے پتھر کی لکیر ہوتے ہیں، جب کوئی گہرے عقیدے کے زیر اثر ایک فیصلہ کر لیتا ہے تو پھر وہ فیصلہ کبھی نہیں بدلتا، یہی میری حالت ہے، میں حالات سے مجبور ہو کر فیصلہ بدلنا چاہتی ہوں، پھر بدلتے بدلتے رہ جاتی ہوں، ابھی میں کسی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی، مجھے بتاؤ میں کیا کروں، کس طرح اس الجھن سے نکلوں؟ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، ایک محبوب تھا وہ بھی نہیں رہا، جب اس کے ساتھ میں کسی مہم پر نکلتی تو جیسے ساری دنیا میرے ساتھ ہوتی تھی، آج میں تنہا ہوں، لیکن خدا کی قسم جب تمہارے طرف آتی ہوں تو یوں لگتا ہے جیسے ساری دنیا پھر میرے ساتھ ہو گئی ہے، اسی لیے اب میں کیمپ کی طرف نہیں جاتی، شہر میں ہی وقت گزارتی ہوں، اس بنگلے کے چاروں طرف چکر لگاتی رہتی ہوں، دشمنوں کی بو سونگتی رہتی ہوں، جب تک اس چادر کے سائے میں دو آنکھیں سلگ رہی ہیں کوئی دشمن تمہارا قریب نہیں پہنچ سکے گا۔ میرے محسن میں صرف ایک ہی مقصد کے لیے جی رہی ہوں اور وہ ہے فلسطین کی آزادی، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا یہ آزادی کب نصیب ہوگی، لیکن اتنا یقین ہے کہ تم ساتھ رہو گے تو آزادی کی منزل قریب تر ہوگی، اسی لیے میں تمہارے ساتھ سائے کی طرح لگی رہتی ہوں، تمہیں دیکھتی ہوں
تمہارے کام آتی ہوں تو یوں لگتا ہے محبوب ابھی زندہ ہے، بلکہ محبوب خوب تھا۔ تم خوب تر ہو، غیر معمولی صلاحیتوں کے مالک ہو۔ تم انسان کا چہرہ پڑھ کر، ہاتھوں کی لکیریں دیکھ کر اور اس کا ذائچہ بنا کر مستقبل کی باتیں درست بتا دیتے ہو۔ کیا تم میرے مستقبل کے متعلق اتنا نہیں بتا سکتے کہ مجھے کن حالات میں اپنی جدوجہد جاری رکھنا چاہیے؟ کیا اپنی قسم کو قائم رکھتے ہوئے یا اپنی قسم کو توڑ کر خدا کے لیے میرا ہاتھ دیکھو یا میرا ذائچہ بناؤ، لیکن اتنا کہہ دو کہ مجھے اپنے قسم پر قائم رہنا ہے تاکہ میرا دل مطمئن اور عقیدہ سلامت رہے۔ میں نے وہ تحریر پڑھنے کے بعد اس کی جانب دیکھا۔ اس نے اپنا بایاں ہاتھ میری طرف بڑھا دیا، اپنی ہتھیلی پھیلا دی۔ وہ ہاتھ خاموش اداؤں سے ہاتھ کی لکیریں پڑھنے کو کہہ رہی تھی۔ میرے خاندان میں کبھی کوئی نجومی نہیں گزرا، میں بھلا کیا لکیریں پڑھ سکتا ہوں؟ البتہ ہاتھ کی لکیروں کے متعلق کچھ سطحی سی معلومات تھی، لیکن جو کچھ معلوم کرنا چاہتی تھی وہ تمام باتیں میں اس کے دماغ میں پہنچ کر ہی معلوم کر سکتا تھا اور اسے بتا سکتا تھا۔ دن کی روشنی اچھی طرح پھیل چکی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے سونا ضروری تھا، سونے کے بعد ہی خواب آتے ہیں، لیکن اس کی ہتھیلی جاگتی آنکھوں کے سامنے یوں چلی آئی تھی کہ مجھے خواب سی لگ رہی تھی۔ مجھے نیند پوری کرنے کے بعد خیال خوانی نہ ختم ہونے والی دوڑ میں مصروف رہتا تھا، لیکن دوڑتے رہنے والے کو ذرا دیر رکنا پڑتا ہے، تھکنا پڑتا ہے، ذرا دم لینا پڑتا ہے، کسی کے ہاتھ کا سہارا بھی لینا پڑتا ہے۔ میں نے کمل کی طرح کھلی ہوئی گلابی ہتھیلی کو تھام لیا۔ وہ ہتھیلی سنگ مرمر کی طرح پھسلتی ہوئی سی تھی، جیسے تاج محل کا ایک ٹکڑا میرے ہاتھ آ گیا ہو، لیکن نہیں، سنگ مرمر تو سخت ہوتا ہے۔ وہ ہتھیلی اتنی ملائم تھی جیسے کوئی نازک سا خیال ہوتا۔ وہ ملائم سی ہتھیلی پھول کی طرح میرے ہاتھوں میں آئی تھی اور خوشبو کی طرح کھل رہی تھی۔ شاید وہ چادر کی آڑ سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ وہ قیافہ شناس تو نہیں تھی، لیکن عورت کی حس بڑی تیز ہوتی ہے۔ وہ مرد کے چہرے کو اس حد تک پڑھ لیتی ہے جس حد تک وہ اس کی ذات سے وابستہ ہونا چاہتا ہے۔ شاید وہ سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میں لکیروں کو پڑھ رہا ہوں یا اپنے دل کی دھڑکنوں کو، اور شاید اس نے سمجھ لیا تھا کیونکہ اب میرے ہاتھوں میں اس کا ہاتھ کسمسا رہا تھا۔ میں نے پوچھا، جب چھڑانا ہی تھا تو اپنا ہاتھ میرے ہاتھوں میں کیوں دیا تھا؟ اس کا ہاتھ تھم گیا۔ دوسرے لفظوں میں اس نے اپنے ہاتھ کو میرے ہاتھوں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میں نے کہا، یہ لکیر کہتی ہے کہ تم بہت مضبوط قوت ارادی کی مالک ہو، لیکن یہ قوت ارادی کبھی تمہارے نقصان کا سبب بن سکتی ہے، لہذا کسی مہم پر روانہ ہونے سے پہلے مجھے ضرور استخارہ دینا تاکہ میں تمہاری صحیح رہنمائی کر سکوں۔ میں نے پھر اس کی ملائم ہتھیلی پر اپنا ہاتھ پھیرا جیسے لکیروں کو واضح کر کے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد کہا، تم دشوار گزار حالت سے تنہا گزر سکتی ہو، اس کے باوجود ایک ساتھی کی ضرورت شدت سے محسوس کرتی ہو، ایسا ساتھی جو تمہارے مزاج کے مطابق ہو، دلیر اور جواں مرد ہو اور قدم قدم پر تم سے برتر ہونے کا ثبوت دیتا رہے۔ پہلے تم نے محبوب کو خوب سمجھا، اب مجھے خوب تر سمجھ رہی ہو، بلکہ اپنے سے برتر سمجھ رہی ہو۔ اس لیے میرا فکرہ مکمل ہونے سے پہلے ہی اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا، چادر سنبھالتی ہوئی دوسری طرف گھوم گئی۔ پہلے ہی کچھ کم چھپی ہوئی نہیں تھی، اب اور چھپنا چاہتی تھی۔ اس کے خیال میں چادر پوری طرح چھپا نہیں پا رہی تھی، وہ کچھ اور جتن کرنا چاہتی تھی، اور بھلا کیا جتن کر سکتی تھی؟ وہ فوراً ہی دروازے کی طرف گھوم گئی، گھوم کر جانے لگی۔ میں نے آواز دی، حدیقہ رک جاؤ، سنو۔ وہ دروازے پر پہنچ کر ذرا رکی جیسے رکنا نہ چاہتی ہو۔ میری آواز نے جبرن جکڑ لیا ہو، پھر وہ ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی، دروازے کے پار چلی گئی، نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب میں اسے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس کے دماغ میں پہنچ کر معلوم نہیں کر سکتا تھا کہ وہ دوسرے کمرے میں جا کر چھپ رہی ہے یا اس بنگلے سے جا رہی ہے۔ میں نے آگے بڑھ کر دروازے پر پہنچ کر باہر دیکھا، وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ جذبے کیا ہوتے ہیں! بیچاری پہلے منہ چھپاتی تھی، اب مجھ سے ہاتھ کی لکیروں کو بھی چھپایا کرے گی۔ میں اپنے بیڈ روم میں آ گیا، وہاں کا قالین تبدیل ہو چکا تھا۔ میرے ماتحتوں نے کمرے کی صفائی کر دی تھی اور وہاں سے جا چکے تھے۔ میں نے گھڑی دیکھی، صبح کے 7:40 ہوئے تھے۔ مجھے تھکن کا احساس ہو رہا تھا، اب خیال خوانی کی سکت نہیں رہی تھی۔ میں آرام سے سو جانا چاہتا تھا، مجبوری یہ تھی کہ اپنے ساتھیوں کی خیریت معلوم کیے بغیر مجھے قرار نہ آتا، سونے کو دل بھی نہ چاہتا، اور ساتھیوں کی خیریت معلوم کرنے کا مطلب یہ تھا کہ پہلے میں سونیا اور رسونتی کے پاس پہنچوں، پھر مرجانہ اور بلبا کی خیریت خبر لوں، پھر اللہ بی بی سے معلوم کروں کہ ہماری پلاننگ کے مطابق کس حد تک عمل ہو رہا ہے، اس کے بعد سجاد کی خیریت معلوم کروں۔ اس طرح سلسلہ اتنا طویل ہوگا کہ صبح سے شام اور شام سے پھر صبح ہو جائے گی۔ آخر میں نے رسونتی کے دماغ میں پہنچ کر دیکھا، وہ سو رہی تھی۔ میرے پہنچتے
پہنچتے ہی اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ چپ چاپ لیٹی ہوئی آنکھیں کھولے دماغ کے خلا میں جھانکنے کی کوشش کر رہی تھی، معلوم کرنا چاہتی تھی آنکھ کیوں کھل گئی۔ میں نے کہا رسونتی یہ میں ہوں۔ وہ خوش ہو کر اٹھ بیٹھی، اپنے قریب ہی لیٹی ہوئی سونیا کو دیکھا، وہ علی تیمور کو اپنے پہلو میں لیے گہری نیند سو رہی تھی۔ پارس رسونتی کے پاس تھا۔ میں نے کہا تمہاری دماغی قوتیں رفتہ رفتہ بحال ہو رہی ہیں، اب میری سوچ کی لہریں محسوس کر لیتی ہو، اسی لیے تمہاری آنکھ اچانک کھل گئی تھی۔ ہاں میں بھی یہی سمجھتی ہوں، یوں تو جاگنے کی حالت میں سوچ کی لہروں کو محسوس کر لیتی تھی، لیکن دماغی کمزوری کے باعث نیند کی حالت میں احساس نہیں ہوتا تھا، آج پہلی بار ہوا ہے۔ رسونتی کیا تمہاری نیند پوری ہو چکی ہے؟ وہ بولی جب تم مجھے رسونتی کہتے ہو تو میں بیان نہیں کر سکتی خوشی سے کیا حالت ہوتی ہے، یوں لگتا ہے تم نے ماضی کو بلا دیا ہو اور مستقبل کے لیے مجھے پکار رہے ہو۔ میں چپ رہا۔ اس نے پوچھا خاموش کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں؟ میں بہت تھک گیا ہوں، پچھلی رات سو نہ سکا، اب سونا چاہتا ہوں۔ بستر پر لیٹ جاؤ، میں تمہیں ٹیلی پیتھی کی لوری سناؤں گی۔ سونا کوئی پرابلم نہیں ہے، دراصل سونے سے پہلے میں تمام ساتھیوں کی خیریت معلوم کرتا ہوں، آج یہ کام تم کر لو۔ اچھی بات ہے، کر لوں گی، تم اطمینان سے سو جاؤ، اپنے ذہن کو زیادہ نہ تھکاؤ۔ میں نے بیڈ روم کے دروازے کو اندر سے بند کیا، تمام کھڑکیوں کو چیک کیا، پھر مطمئن ہو کر بستر پر بیٹھتے ہوئے کہا سونے سے پہلے میں چند اہم باتیں بتا دوں، میں مرجانہ اور بلبہ کے سلسلے میں دھوکہ کھا گیا، انہیں تل ابیت نہیں بھیجنا چاہیے تھا۔ رسونتی نے پوچھا کیا وہ کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں؟ گرفتار ہونے والے ہیں، قصہ یوں ہے کہ یہودیوں کے ہاتھ ایک ڈمی فرہاد لگ گیا ہے، اسے اچھی طرح چیک کیا گیا ہے، وہ میک اپ میں نہیں ہے۔ دراصل بلیک شیڈو میرے ہم شکل لوگوں کی تلاش میں رہتا ہے، کوئی میرا ہم شکل نہ ہو مگر بڑی حد تک مجھ سے مشابہت رکھتا ہو تو وہ باقی کمی پوری کر دیتا ہے، پلاسٹک سرجری کے ذریعے ہو بہو فرہاد بنا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہودی اسے چیک کرنے کے بعد مطمئن ہو گئے ہیں۔ میں سمجھ گئی یہودی پھر اپنی مکاریوں پر اتر آئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ فرہاد ان کے ہاتھ لگ گیا ہے، اب وہ آسانی سے ہم سب کو بلیک میل کر سکیں گے اور وادی کاف میں آنے جانے کا راستہ بنا لیں گے، وہ یہاں بھی اپنی من مانی کر سکیں گے، شاید اسی وجہ سے وہ مرجانہ اور بلبہ کو بھی روکنے کی کوشش کریں۔ میں یہی بتانا چاہتا تھا، اب چونکہ وہ ڈمی فرہاد خیال خوانی نہیں کر سکتا، اس لیے اس بات کی مزید تصدیق ہو گئی ہے کہ اب تک تم ہی فرہاد کے نام سے خیال خوانی کرتی رہی ہو، لہذا ان کے لیے یہی بات مصدقہ رہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں ان باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے خیال خوانی کروں گی۔ سباتا انقرہ پہنچ چکی ہوگی، اس کے ساتھ آنے والا بھارتی وفد میرا انتظار کر رہا ہوگا، تم پہلے سباتا کے پاس جاؤ گی، میں تمہاری تمام ذمہ داریوں کو پورا کروں گی، تم اطمینان سے سو جاؤ، زیادہ نہ سوچو۔ میں بستر پر لیٹ گیا، آنکھیں بند کر کے اپنے دماغ کو ہدایت دینے لگا کہ 4 گھنٹے تک آرام سے گہری نیند سوتا رہوں۔ رسونتی نے مداخلت کی نہیں فرہاد، 4 نہیں 6 گھنٹے تک سوتے رہو گے، میں وعدہ کرتی ہوں تمہارے حصے کا تمام کام نپٹا لوں گی، کوئی پریشانی یا مجبوری ہوگی تو نیند سے بیدار کر دوں گی، مگر تم 6 گھنٹے تک سوتے رہو گے۔ اچھی بات ہے، میں سو رہا ہوں، اس دوران کوئی غیر معمولی بات ہو، میرے کمرے میں کوئی داخل ہونا چاہے یا کھڑکی دروازے کو کھولنا چاہے تو میری آنکھ کھل جائے۔ میں نے یہ ہدایت دی اور چپ چاپ سونے کی کوشش کرنے لگا۔ وہ مجھے ٹیلی پیتھی کی لوری سنا رہی تھی اور میں آہستہ آہستہ نیند کی وادیوں میں گم ہوتا جا رہا تھا، پھر میں سچ مجھ 6 گھنٹے کے لیے گم ہو گیا۔ اگر رسونتی نہ ہوتی تو میں اتنی دیر تک سکون سے نیند پوری نہیں کر سکتا تھا، واقعی اس نے میری کمی پوری کر دی، صرف کمی پوری کرنے کی بات نہیں تھی، وہ نیند کے دوران میری حفاظت بھی کر رہی تھی۔ جب میں کرسٹوفر میکی بن کر یہاں پہنچا تھا تو ایسے ہی وقت ایک بار اس نے میرے پاس پہنچ کر کرسٹوفر کے خاص ملازموں کے دماغوں میں جھانک کر دیکھ لیا تھا، جن میں ایک ایڈنا نامی نیگرو ملازمہ تھی اور دوسری قابل ذکر وہ انگریز لیڈی سیکرٹری تھی جو مجھے کرسٹوفر میکی سمجھ کر لفٹ لینے کی کوشش کرتی رہتی تھی۔ اس کے علاوہ لیلا کے دماغ میں بھی پہنچ سکتی تھی، ادیکا کے سلسلے میں وہ میری طرح مجبور تھی، اس گونگی نے تو اپنے وجود کے تمام دروازے بند کر دیے تھے، اس کے دماغ میں پہنچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب تک میں نیند میں مست رہا، رسونتی ہمارے تمام ساتھیوں کی خیریت معلوم کرتی رہی اور میرا پیغام پہنچاتی رہی۔ اس دوران وہ بار بار کبھی ایڈنا اور کبھی لیڈی سیکرٹری کے دماغ میں پہنچ کر دیکھ لیتی تھی کہیں میرے لیے کوئی خطرہ تو نہیں ہے، وہ میرے دماغ میں نہیں آنا چاہتی تھی، جانتی تھی جیسے ہی اس کی سوچ کی لہریں پہنچیں گی میری آنکھ کھل جائے گی اور وہ مجھے جگانا نہیں چاہتی تھی۔ بہرحال وہ بار بار میرے اطراف پہنچ کر مطمئن ہو جاتی تھی کہ میں محفوظ ہوں۔ وہ اپنی مختلف مصروفیات کے دوران پہلی بار لیلا کے دماغ میں پہنچی تھی، اس وقت وہ بھی گہری نیند
نیند تھی پچھلی رات کی جاگی ہوئی تھی۔ اس کے خوابیدہ دماغ نے رسونتی کو بتایا کہ وہ ہوٹل پہنچ کر بالکل تھکے ہوئے انداز میں بستر پر گر پڑی تھی۔ اس کے باوجود نیند نہیں آ رہی تھی کیونکہ فرحاد اس کے دماغ میں کہیں چھپا ہوا تھا، مختلف انداز میں اس کی رہنمائی کر رہا تھا، لیکن خود کو ظاہر نہیں کر رہا تھا۔ اگر ظاہر کر دیتا تو جانے کیا ہوتا، شاید ایک ضدی سیکرٹ ایجنٹ سارا آئزک اور سنگ دل فلسطینی مجاہدہ لیلا ثانی کی دنیا بدل جاتی۔ لیلا کی خوابیدہ سوچ کہہ رہی تھی، اچھا ہوا اس نے خود کو ظاہر نہیں کیا، میرے اندر رہ کر آنکھ مچولی کھیل رہا ہے۔ یہ کھیل اتنا پر اسرار، دلچسپ اور تجسس انگیز ہے کہ میں خوابوں کی دنیا میں گم ہو جاتی ہوں۔ اور واقعی وہ خواب میں فرحاد علی تیمور کو دیکھ رہی تھی، حالانکہ اس نے مجھے اصل چہرے کے ساتھ کبھی روبرو نہیں دیکھا تھا، صرف تصویر اس کے خوابوں میں مجسم ہو گئی تھی کیونکہ رسونتی اس کے خوابیدہ دماغ میں پہنچی ہوئی تھی، ساتھ وہ بھی خواب کی اسکرین پر نظر آ رہی تھی۔ لیلا نیند کی حالت میں پھر اس نے پوچھا، تم کون ہو؟ تم نے میرا نام سنا ہے مگر دیکھا نہیں ہے، پہلی بار دیکھ اور سن لو، میرا نام رسونتی ہے۔ اس نے حیرانی سے پوچھا، مادام مجھے ملنے والی اطلاع آپ کو کاف میں ہے، پھر یہاں کیسے پہنچ گئی؟ میں فرحاد کا سایہ ہوں، ایسا سایہ جو اندھیرے میں بھی گہری تاریکی ہو تو میں ان پر ٹیلی پیتھی کا سایہ کر دیتی ہوں۔ لیلا نے چبھتا ہوا سوال کیا، اور آپ کے فرحاد پر حسین عورتوں کا سایہ ہو تب کیا کرتی ہیں؟ رسونتی نے گہرا سانس لی، پھر کہا، پہلے لڑتی دکھاتی تھی، پھر پتا چلا کہ سمندر کی منہ اور لہر ہوں، جتنی بار بپھروں گی ساحل تک پہنچوں گی، ٹھنڈی ٹھنڈی واپس چلی آیا کروں گی، پھر اس طرح ناکام واپس ہو جاؤں گی۔ میاں بیوی کا ناتا، سمندر کا ناتا اسی طرح قائم رہ سکتا ہے کہ لہر سکون سے ساحل پر آئے اور آرام سے واپس چلی جایا کرے۔ میں یہ بات ہر ایک کے لیے نہیں کہتی، بعض مردوں کا مزاج بالکل ہی مختلف ہوتا ہے، اپنی ذات میں چٹان ہوتے ہیں۔ جب عورت اپنے حسن کے اور محبت کی گرمی سے اسے پگھلا نہیں سکتی، غصہ دکھانے سے کام نہیں چلتا، اسے چھوڑنے کو بھی دل نہیں چاہتا تو وہ ہتھیار ڈال دیتی ہے۔ ایسے ہی مرد کو پسند کرتی ہے جو چٹان ہو، اور میرا تجربہ ہے جو عورت نہ توڑ سکے اسے کوہ کن بھی نہیں توڑ سکتا۔ گویا تمہیں اس بات پر اعتراض نہیں ہے کہ تمہارا مجازی خدا خواب میں کیوں آ رہا ہے؟ میں نے کہا نا، پہلے غصہ بھی آتا تھا اور اعتراض بھی ہوتا تھا، اور اس کے ہرجائی پن پر بھی یہ سوچتی تھی، وہ تو خوشبو ہے، ہواؤں میں بکھر جائے گا، مسئلہ پھول کا ہے، پھول کدھر جائے گا؟ اب یہ عقل آ گئی ہے کہ خوشبو بکھر نہیں سکتی، عورت میں تحمل ہو تو وہ دل کی شیشی میں اسے پرفیوم کی طرح بند کر سکتی ہے۔ کیا فرحاد بھی واپس آتا ہے؟ ایک نہیں، ہزار بار ہمارے درمیان اختلافات ہوئے، ہم ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، ہمارے درمیان اتنی نفرت بڑھی کہ ہم دشمنی پر اتر آئے۔ مجھے کہنا چاہیے صرف میں دشمنی پر اتر آئی، یہ میری نادانی تھی۔ ہزار کوششوں کے باوجود وہ میرے ہیں اور ہمیشہ میری طرف لوٹ آتے ہیں۔ مجھے کس بات پر اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں تو اپنی جگہ اٹل حقیقت ہوں، پر تو پارس کی مہر لگی ہے، اور کوئی باپ اپنے بیٹے کی ماں سے دور نہیں جاتا، وہ صبح کو بولتا ہے، شام کو واپس آ جاتا ہے۔ رسونتی کہتے کہتے رک گئی، خواب کی اسکرین ہولے ہولے تھرتھرانے لگی، پر دماغ کے پروجیکٹر میں مداخلت ہو رہی تھی۔ وہ لیلا کے دماغ میں رہ کر محسوس کر سکتی تھی کہ اس کے آس پاس کوئی گڑبڑ ہے، شاید اس کے اندر داخل ہونا چاہتا ہے۔ اس نے ہولے سے اس کے دماغ کو جھنجھوڑتے ہوئے سرگوشی کی کہ خطرہ۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، ایک دم سے چوکنی ہو کر چاروں طرف کمرے میں دیکھنے لگی، سوچنے لگی وہ اچانک کیسے بیدار ہو گئی، کیسے انجانے کا خطرے کا احساس ہو گیا۔ پھر اسے کلک کی آواز سنائی دی، اس نے دروازے کی طرف دیکھا، ساری بات سمجھ میں آ گئی۔ کوئی مکفل دروازے کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بستر سے اچھل کر فرش پر آ گئی، ایک دم سے شیرنی کی طرح تن گئی۔ دماغ تیزی سے سوچ رہا تھا، آنے والا ایک بھی ہو سکتا تھا اور زیادہ بھی ہو سکتے تھے، ان حالات میں کیا کیا جائے؟ اس کی اپنی سوچ کہہ رہی تھی کہ مقابلہ کروں گی، میں کسی سے کم تر نہیں ہوں، ان کے دانت کھٹے کر دوں گی۔ رسونتی نے اس کی سوچ میں کہا، لیکن مجھے سوچنا چاہیے ایسے حالات میں ساتھی عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اس نے یقیناً مجھے بھی ایسے موقعوں پہ کوئی گائیڈ لائن دی ہوگی۔ لیلا کو فوراً یاد آ گیا، میں نے اسے اکثر سمجھایا تھا کہ غصہ انسان کی عقل کو کھا جاتا ہے اور کامیابی سے دور لے جاتا ہے، لہذا سہولت سے تحمل سے کام لینا چاہیے۔ دوسرے ہی لمحے اس نے آنے والوں سے مقابلہ کرنے کا خیال دل سے نکال دیا۔ سکون سے ذرا سوچو تو بات سمجھ میں آ گئی۔ اس نے فوراً ہی بستر چھوڑ کر چادر وغیرہ کو درست کیا، تکیے کو سلیقے سے رکھا، پھر تیزی سے چلتی ہوئی واش روم میں گئی۔ وہاں جا کر اس نے شاور کو کھول دیا، دروازے کو پھر کے اس دروازے کے پیچھے چلی آئی جسے کھولنے کی کوشش
کی جا رہی تھی۔ وہ عین اس وقت پہنچی جب دروازے کا ہینڈل آہستہ آہستہ جھک رہا تھا اور وہ محتاط انداز میں کھلتا جا رہا تھا۔ آنے والے آہستگی سے اسے کھولتے ہوئے اندر دیکھ رہے تھے، سمجھنا چاہتے تھے کہ لیلا کہاں ہے۔ وہ بستر پر نظر نہیں آئی، وہاں کی بے شکن چادر پوچھ رہی تھی بھلا دن کے وقت کوئی سو سکتا ہے؟ اسی وقت باتھ روم سے پانی گرنے کی آواز نے متوجہ کیا۔ وہ مسکرا کر یوں دیکھنے لگا جیسے شکار کو پا لیا ہو۔ انہوں نے دروازہ پوری طرح کھول دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ لیلا اس کے پیچھے نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ انہیں نظر نہیں آ رہی تھی، آنے والے دو تھے اور وہ دبے قدموں باتھ روم کے دروازے کی طرف جا رہے تھے۔ ان میں سے ایک نے قریب پہنچ کر دروازے سے کان لگاتے ہوئے اندر کی آواز سننے کی کوشش کی، دوسرے نے ہینڈل پر ہاتھ رکھا۔ وہ معلوم کرنا چاہتا تھا دروازہ کھلا ہے یا بند ہے۔ جب لیلا نے دیکھا کہ وہ ٹھیک دروازے کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو اس نے اچانک ہی نپے تلے قدموں سے آگے بڑھ کر ایک چھلانگ لگائی، فضا میں ذرا بلند ہوئی۔ پھر اس سے پہلے کہ وہ دونوں آہٹ سن کر چونکتے، بیچارے فلائنگ کک کی زد میں آ گئے، باتھ روم کے دروازے سے ٹکراتے ہوئے اندر چلے گئے۔ کیوں کہنا چاہیے کہ باتھ روم کے گیلے چکنے فرش پر پھسلتے ہوئے دور تک چلے گئے۔ جب تک وہ سنبھلتے اور وہاں سے واپس آتے، لیلا نے دروازے کو باہر سے بند کر دیا۔ اب وہ اطمینان کی گہری سانس لے کر سوچ رہی تھی، واقعی ذہانت اور حاضر دماغی میں جو لطف حاصل ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑے میں نہیں ہوتا۔ اگر میں لڑائی کرتی تو تھوڑی بہت میری بھی ٹوٹ پھوٹ ہوتی۔ فرحاد مجھے بہتر گائیڈ لائن دے رہے ہیں۔ وہ چونک گئی، اسے خیال آیا وہ اچانک گہری نیند سے کیسے بیدار ہو گئی تھی۔ کیا فرحاد نے جگایا تھا؟ اس کے دماغ سے اچانک غصہ کیسے فرو ہو گیا اور وہ تحمل سے کس طرح حاضر دماغی کا مظاہرہ کرنے لگی؟ کیا یہ سب فرحاد کی ڈکی چھپی کار فرمائی ہے؟ کیا وہ اب بھی میرے دماغ میں موجود ہے؟ میں جاگتی ہوں، سوتی ہوں تو وہ میرے پاس رہتے ہیں۔ وہ خوش ہونے لگی۔ باتھ روم میں بند ہونے والے اس دروازے کے ہینڈل کو جھٹکے دے رہے تھے، کھولنے کی کوشش کر رہے تھے، لیکن وہ دروازہ پیٹنا نہیں چاہتے تھے، آواز بھی نہیں دے سکتے تھے کیونکہ چوروں کی طرح آئے تھے۔ وہ یکبارگی چونک کر پلٹ گئی۔ کمرے کا وہ مقفل دروازہ جسے کھول کر دو دشمن اندر آئے تھے، اب وہاں تیسرا دشمن نظر آ رہا تھا۔ اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ریوالور تھا اور ریوالور میں سائلنسر لگا ہوا تھا۔ وہ لیلا کو سر سے پاؤں تک دیکھ رہا تھا، دانت پیسنے کے انداز میں دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے مسکرا رہا تھا۔ پھر اس نے پوچھا، تمہاری عمر کیا ہے بیبی؟ تم گولڈن ریکٹ سے ٹکرانے چلی ہو، زندگی سے بیزار ہو گئی ہو تو چپ چاپ خودکشی کر لو۔ اتنی کم سن چھوکری کو اپنے ہاتھ سے مارنا نہیں چاہتا، مجھے بڑا ترس آتا ہے۔ اچھا تو تم ساتھ میں گولڈن مین ڈاکٹر ولیم بروک کے آدمی ہو۔ ڈاکٹر ولیم بروک ایک معزز انسان ہے، بین الاقوامی شہرت کے حامل ہے، ہر ملک میں انہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے۔ تم انہیں ساتواں گولڈن مین کہہ کر نادانی کر رہی ہو۔ تمہاری بات کا کوئی یقین نہیں کرے گا کہ ڈاکٹر کا تعلق گولڈن ریکٹ سے ہے۔ کل میں نے ٹیلی فون کے ذریعے ڈاکٹر ولیم بروک سے گفتگو کی تھی، اس کا تعلق گولڈن ریکٹ سے نہیں ہے، تو تم یہاں کیا لینے آئے ہو؟ تمہیں لینے؟ وہ طنزیہ انداز میں بولی، کیا یقین ہے کہ مجھے لے جا سکو گے؟ اجنبی نے باتھ روم کی طرف دیکھا، پھر کہا، کل ہم نے پتہ چلانے کی کوشش کی تھی کہ تم کہاں چھپی ہو اور کہاں سے تم نے ڈاکٹر کو فون کیا تھا، پھر ہمیں اس ہوٹل کا پتہ چل گیا۔ ہم نے سوچا رات کو تمہیں گھیر کر لے جائیں گے، لیکن پچھلی رات تم یہاں نہیں تھی، ہم ناکام چلے گئے۔ ہم نے جو معلومات حاصل کی اس کے مطابق تم اس میدان میں نئی ہو، پہلی بار اپنے ملک سے باہر آئی ہو اور سراغ رسانی کا کمالات دکھانا چاہتی ہو۔ اتنی مضحکہ خیز بات ہے کہ آتے ہی گولڈن ریکٹ جیسے ادارے پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی ہے، مگر ہاں یہ تسلیم کر چکا ہوں کہ اناڑی نہیں ہو، بہت ہوشیار ہو۔ بڑی چالاکی سے تم نے میرے دونوں آدمیوں کو باتھ روم میں بند کر دیا، لیکن یہ بھول گئی کہ کوئی شیر پر سوا شیر بھی ہو سکتا ہے، قربانی کے بکروں کو آگے بھیج کر خود پیچھے آ سکتا ہے، اور میں آ گیا ہوں۔ چند ساعتوں تک خاموش رہی وہ دونوں، ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گھورتے رہے۔ پھر اس نے پوچھا، سیدھی طرح چلو گی یا تمہیں بے ہوش کر کے لے جاؤں؟ باہر اسٹریچر اور ایمبولینس وغیرہ موجود ہیں، ہمارے دوسرے آدمی اسپتال کے عملے کی صورت میں انتظار کر رہے ہیں، بولو کیا چاہتی ہو؟ اس کی باتوں کے دوران وہ تیزی سے سوچ رہی تھی ان حالات میں کیا کرنا چاہیے۔ لڑنے میں تو وہ پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی، لیکن یہ بات دماغ میں آ رہی تھی کہ یہ لوگ قتل کرنا چاہتے تو سائلنسر لگے ریوالور سے بہت پہلے ہی کام تمام کر دیتے۔ یہ معلوم کرنا چاہیں گے کہ ڈاکٹر ولیم بروک کے متعلق اور کیا جانتی ہوں، یہ مجھے کہیں اپنے خفیہ اڈے میں لے جائیں گے، لہذا مجھے ان کے ساتھ جانا چاہیے۔ وہ دشمنوں کے ساتھ جانے کا خطرہ اس لیے مول لینا چاہتی تھی کہ بیروت میں آ کر اس نے اب تک کوئی کارنامہ سر انجام نہیں دیا تھا۔ اگر وہ یوں ہی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھی
رہتی تو اپنے ملک کی سیکرٹ سروس میں پہنچ کر شرمندگی اٹھانی پڑتی۔ وہ اپنے ریکارڈ میں بہترین کارکردگی کا اضافہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے آہستگی سے مجھے پکارا، فرحاد تم موجود ہو؟ میں جانتی ہوں تم براہ راست گفتگو نہیں کرو گے، اشارتاً ہی بتا دو مجھے جانا چاہیے یا نہیں۔ اگر موجود ہو تو تم نے دشمنوں کے خیالات پڑھ لیے ہوں گے۔ وہ چپ رہ کر میرے جواب کا انتظار کرنے لگی۔ ریوالور والے نے پوچھا، کیا سوچ رہی ہو؟ میری بات کا جواب دو، کیا راضی خوشی جانے کو تیار ہو؟ رسونتی نے لیلا کی سوچ میں کہا، اسے تھوڑی دیر تک باتوں میں بہلانا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ فرحاد ابھی موجود نہ ہو، کسی دوسری جگہ پر موجود ہو، کسی لمحہ بھی میرے پاس آ سکتے ہیں، مجھے ان کا انتظار کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہی رسونتی میرے پاس پہنچ گئی۔ میں 5.5 گھنٹے کی نیند پوری کر چکا تھا، آدھے گھنٹے بعد خود ہی بیدار ہونے والا تھا۔ اس کی سوچ کی لہروں کو محسوس کرتے ہی یک بیک بیدار ہو گیا، فوراً ہی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ سمجھنے کی کوشش کرنا چاہتا تھا کہ اچانک بیداری کیسے ہوئی۔ اس وقت رسونتی نے کہا، یہ میں ہوں۔ میں نے پوچھا، خیریت تو ہے؟ ابھی تک خیریت ہے، میں اپنے ساتھیوں کے متعلق تمام رپورٹ سناؤں گی، پہلے لیلا کے متعلق سنو۔ اسے گولڈن ریکٹ کے گنڈے نے گھیر لیا ہے، اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ لیلا سیکرٹ ایجنٹ کی حیثیت سے کوئی کارنامہ انجام دینا چاہتی ہے، اس لیے ان کے ساتھ جانے کا خطرہ مول لے رہی ہے۔ اب تم فیصلہ کرو، اسے جانا چاہیے یا نہیں۔ کیا تم نے دشمنوں کے دماغ میں پہنچ کر معلوم کیا ہے ارادے کیا ہیں؟ ہاں، لیلا نے بڑی ذہانت سے 2 دشمنوں کو باتھ روم میں بند کر دیا ہے، تیسرے کے پاس ریوالور ہے، وہی زیادہ بول رہا ہے۔ میں اس کے دماغ میں پہنچ کر معلومات حاصل کر رہی تھی، وہ اسے ہلاک نہ کریں گے بلکہ ایک خفیہ اڈے میں لے جا کر اس سے سودا کریں گے۔ اپنے ملک کی سیکرٹ ایجنٹ ہے، اتنے اہم شعبے سے تعلق رکھنے کی وجہ سے ان کے بڑے کام آ سکتی ہے۔ نشیلی ادویات اور منشیات کو اس کے ذریعے دور تک پھیلایا جا سکتا ہے، اس لیے وہ اسے ساتھ لے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جانے دو، میں اس کی نگرانی کرتا رہوں گا، تم اپنی جگہ حاضر رہو۔ مختلف ہیلی کاپٹر کے ذریعے تمہارے وہاں سامان پہنچ چکا ہوگا۔ انہوں نے ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کی فرمائش کی تھی۔ سونیا نے ان سے گفتگو کر رہی ہوگی، پتہ نہیں وہ کس طرح کے معاملات سے نمٹ رہی ہوگی۔ تم اس کے ساتھ رہو، میں تھوڑی دیر میں آؤں گا۔ میں وہاں سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف جاتا ہوا لیلا کے دماغ میں پہنچ گیا۔ وہ ابھی تک انتظار کر رہی تھی کہ شاید میں کہیں مصروف ہوں اور وہاں سے اس کے دماغ میں آؤں گا اور اس کی رہنمائی کروں گا۔ وہ طرح طرح کے بہانے کر کے ریوالور والے کو ٹال رہی تھی، اسے یہی تاثر دے رہی تھی کہ اس کے ساتھ جانے والی ہوں۔ اس نے باتھ روم کا دروازہ بھی کھول دیا تھا، وہ اپنی مرضی سے نہیں کھولنا چاہتی تھی لیکن ریوالور کے نشانے پر رہ کر کھولنا پڑا۔ اب 3 دشمن اس کے آس پاس تھے، چونکہ وہ لڑائی نہیں کرنا چاہتی تھی، اپنے طور پر کچھ چالیں چلتے ہوئے ان کے خفیہ اڈے تک پہنچنا چاہتی تھی، اس لیے ریوالور والے کے حکم کی تعمیل کر رہی تھی۔ میں نے اس کی سوچ میں کہا، میں خواہ مخواہ فرحاد کا انتظار کر رہی ہوں، اگر وہ آئیں گے تب بھی مجھے براہ راست مخاطب نہیں کریں گے۔ ان کی موجودگی کی پہچان یہی ہے کہ میں کوئی غلطی کروں تو وہ روک دیں گے، چونکہ میں یہاں سے ان کے ساتھ جانے کی غلطی نہیں کر رہی، میرے اقدامات درست ہیں، اس لیے وہ مجھے نہیں روک رہے ہیں، مجھے جانا چاہیے۔ وہ اپنا ایک لباس اٹھا کر باتھ روم کی طرف جاتے ہوئے بولی، میں تیار ہو لوں پھر ساتھ چلتی ہوں۔ ریوالور والے نے کہا، ہمیں دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، اگر دروازے کو بند کرنے کے بعد یہاں سے نکلنا نہیں چاہو گی، ہمارے حکم کی تعمیل نہیں کرو گی تو میں فائر کر کے دروازے کے لاک کو توڑ دوں گا، اس کے بعد دوسری گولی تمہارے جسم میں پیوست ہوگی۔ لیلا نے اسے ناگواری سے دیکھا، پھر باتھ روم کے اندر آ کر دروازے کو بند کر دیا۔ وہ دشمنوں کے ساتھ جانے والی تھی، ان سے 2 ہاتھ ہو سکتے تھے، اس لیے وہ سیاہ جینز اور سرخ بنیان پہن کر جانے والی تھی، لیکن پہننے سے پہلے ہی ٹھٹک گئی۔ اچانک خیال آیا، کیا فرحاد موجود ہیں؟ اس وقت تک میں ریوالور والے کے دماغ میں پہنچ کر اس کی سوچ میں اسے قائل کر رہا تھا کہ جب تک سارا آئزک باتھ روم سے باہر آئے اس وقت تک اسے ڈاکٹر ولیم بروک سے فون پر رابطہ کر کے بتا دینا چاہیے کہ سارا کو اپنے اڈے پر لایا جا رہا ہے۔ ریوالور والا پریشان ہوا، اس کے دماغ نے کہا، یہ میں کیا سوچ رہا ہوں، بھلا مجھے ٹیلی فون کرنے کے ذریعے رابطہ قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے، جبکہ میں سارا کو یہاں سے لے جاتے وقت راستے میں ٹرانسمیٹر کے ذریعے رابطہ قائم کر سکتا ہوں۔ میں اپنی جگہ حاضر ہو گیا، وہ تیار ہو چکی تھی، ان کے ساتھ ہوٹل سے باہر آ کر ایک گاڑی میں بیٹھ رہی تھی، اس کے اطراف 2 شخص بیٹھ گئے، آگے ڈرائیور تھا، ریوالور والا دوسری گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا، پھر وہ گاڑیاں آگے پیچھے جانے لگیں۔ تھوڑی دور جانے کے بعد ریوالور والے نے ڈیش بورڈ کو کھول کر وہاں سے ٹرانسمیٹر نکالا، پھر اسے آپریٹ کرتے ہوئے رابطہ قائم کرنے لگا۔ مجھے ڈاکٹر
ولیم بروک کی آواز سنائی دی۔ وہ پوچھ رہا تھا کیا اسے لا رہے ہو؟ جی ہاں، میں اسے لے کر آ رہا ہوں۔ میں نے اسے یہ جتانے کی کوشش کی ہے کہ گولڈن ریکٹ سے آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں اس کے سامنے نہیں جاؤں گا، اپنی جگہ سے اس کی باتیں سنتا رہوں گا۔ اسی طرح اسے کسی طرح بھی دوست بناؤ، وہ ہمارے بہت کام آئے گی۔ اسے بڑے سے بڑا لالچ دینا، میں دیکھوں گا تم میں دوست بنانے کی کتنی صلاحیت ہے۔ اوور اینڈ آل ان کا رابطہ ختم ہو گیا۔ میں ڈاکٹر ولیم بروک کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ایک کمرے میں صوفے پر بیٹھا ہوا ٹرانسمیٹر کے ذریعے گفتگو کر رہا تھا۔ رابطہ ختم ہونے کے بعد وہ ٹرانسمیٹر کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہاں سے اٹھ کر دوسرے کمرے میں جا رہا تھا۔ دوسرے کمرے میں ایک بہت بڑا لبنانی افیسر بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے ایک صوفے پر بیٹھتے ہوئے پوچھا، ہاں تو افیسر تم نے کیا فیصلہ کیا؟ میں محب وطن ہوں، مجھے لبنان سے محبت ہے۔ میں یہاں نشیلی ادویات کی آڑ میں منشیات کا کاروبار ہونے نہیں دوں گا۔ ڈاکٹر نے ہنستے ہوئے کہا، تم کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہو؟ لبنان ایک عرصے سے خانہ جنگی میں مبتلا ہے۔ تم نے محب وطن ہو کر یہاں کون سا امن قائم کیا ہے؟ آپ جیسے معزز ڈاکٹر بین الاقوامی شہرت کا لیبل لگا کر جب ایسا کالا دھندا کریں گے تو ہم آپ کے سامنے یقیناً بے بس ہو جائیں گے۔ افیسر، یہی بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ میں معزز ہوں، محترم ہوں، اور اگر ایسے ہی کالا دھندا کرتا ہوں تو اس میں بھی کوئی مصلحت ہے۔ کیسی مصلحت؟ میں نہیں سمجھا۔ یہی کہ جب تم لبنان کے اندر خانہ جنگی کو بند نہیں کر سکتے، آپس میں تمہارے لوگ لڑ کر مر رہے ہیں، تم قانون کے محافظ ہو لیکن وہ قانون کو ہاتھ میں لیتے ہیں۔ یہاں ایک کے بعد ایک متحارب گروپ پیدا ہوتے چلے جاتے ہیں، ایک گروہ دوسرے گروہ سے ٹکراتا ہے، سب کو اپنی برتری قائم رکھنے کا جنون ہے۔ ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لبنان جیسا کوئی بھی ملک جہاں امن و امان قانون کے ذریعے قائم نہیں کیا جا سکتا، تقریر اور تحریر کے ذریعے قائم نہیں کیا جا سکتا، تو وہاں ہم منشیات کے ذریعے یہ کام کرتے ہیں۔ منشیات کے ذریعے کیسے؟ سیدھی سی بات ہے، اگر تمہارے جیسے افسران اور سیاستدان اس ملک میں اپنی مرضی کی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں تو منشیات کو عام کر دو تاکہ ملک کے عوام مدہوش رہیں اور حکومت پر کڑی نکتہ چینی کرنے کی جسارت سے محروم ہو جائیں۔ اس سے اچھا نسخہ کوئی نہیں ہے۔ آج بڑی بڑی طاقتیں، بڑے بڑے سیاستدان یہی نسخہ پسماندہ ممالک میں آزماتے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر اٹھ کر کھڑا ہو گیا، پھر افیسر کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے بولا، سنو افیسر، آج کا انسان انڈر پریشر رہتا ہے، لہذا اسے ٹرینکولائزر یعنی سکون بخش ادویات دی جاتی ہیں۔ لبنان کی صورتحال تو عجیب ہے، یہاں صرف سکون بخش ادویات سے کام نہیں چلتا، یہاں ہم گہرے نشے کو عام کر رہے ہیں۔ تمہیں بھی ہمارا ساتھ دینا چاہیے۔ تم مارونی عیسائی ہو، اگر چاہو تو غیر مارونی عیسائیوں کو منشیات کا عادی بنا سکتے ہو، وہ ہمارے دشمن ہیں، ہم سے بولنا بھی گوارا نہیں کرتے، ہم انہیں کسی طرح عادی بنا سکتے ہیں۔